جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تقریباً 11 بجے شب کو عمران اپنے فلیٹ میں پہنچا۔ اس نے بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس والی قیامگاہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے فیاض کی طرف سے خدشہ تھا کہ اس نے وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور مچائی ہوگی۔ یہ عمران کی ایک کامیاب رات تھی اور وہ کافی مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس نے فون پر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ تم بہت اچھے رہے بلیک زیرو۔ تم نے جس خوبصورتی سے اس دروازے کو سیٹ کیا تھا اس کی داد نہیں دی جا سکتی۔ مجھے طاقت زیادہ نہیں لگانی پڑی تھی۔ میں ڈر رہا تھا جناب کہ کوئی کچا پن نہ رہ گیا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا۔ تم بہت اچھے رہے، مگر تمہارے ساتھ 3 آدمی اور کون تھے؟ صفدر، سعید، چوہان اور تنویر، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ وہ بیچارے مجھے ایکسٹرو سمجھتے رہے، بلکہ میں نے ایکسٹرو کی حیثیت سے انہیں فون کر کے اس کام کے لیے طلب کیا تھا۔ بہت اچھے۔ ہاں، فیاض کا کیا رہا؟ فیاض؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جب وہ ڈیکسٹرلنگ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہا تھا اس کے جسم پر کئی گندے انڈے ٹوٹ گئے اور پھر شاید وہ غسل خانے کے لیے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ڈسٹرلنگ کی کوٹھی، ایلمر ہاؤس اور بیلجیم کے سفارت خانے کی ٹیلی فون لائنیں خراب کر دی۔ گڈ، میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں بلیک زیرو۔ مہربانی ہے آپ کی جناب، مگر کیا آپ مجھے اس راز میں شریک کر سکیں گے؟ ضرور ضرور، میں تمہیں اس مہم کا انچارج بنا چکا ہوں۔ سنو، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نگارسیا کے متعلق ان حقائق سے واقف ہو سکوں جن کا علم ہماری حکومت کو نہیں ہو سکا۔ بیلجیم کے سفارت خانے ہی سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ کرنل ڈیکسٹرلنگ اس کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی خاص بات جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس کی زبان کھلوانے کے لیے اتنا کھڑاک کرنا پڑا۔ کیا وہ بات آپ نے معلوم کر لی؟ قطعی، عمران نے کہا، اور ڈیکسٹرلنگ سے جو کچھ بھی معلوم کر سکا تھا دہرا دیا۔ آپ ہی کا کام تھا جناب، اور کسی سے یہ نہ ہو سکتا۔ بلیک زیرو بولا۔ اب ڈیکسٹرلنگ میرے پنجے سے نہیں نکل سکتا، مگر اب وہ اس عمارت کے پیچھے ضرور پڑ جائے گا۔ نہیں، وہ اتنا احمق بھی نہیں ہے۔ وہ اس فکر میں ہے کہ اس بات کے پھیلنے سے پہلے ہی کیپٹن راگھوین کو تلاش کر کے قتل کر دے۔ ہاں، دیکھو بلیک زیرو، تمہاری اصل شخصیت میرے دوسرے ماتحتوں پر نہ ظاہر ہونے پائے۔ نہیں جناب، حتی الامکان ایسا نہ ہونے دوں گا، مطمئن رہیں۔ ویسے تو میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں۔ ہاں، تو کیا اب آپ ایلمر ہاؤس واپس جائیں گے؟ ایلمر ہاؤس واپس جا کر کیا کروں گا؟ مقصد حل ہو گیا۔ میں تو اب ڈیکسٹرلنگ کی کوٹھی ہی میں قیام کروں گا۔ جی؟ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، یہ اسی کی پیشکش ہے۔ وہ
کہتا ہے کہ خود اسے بھی مصوری سے بے حد دلچسپی ہے، اس لیے وہ اپنی لڑکیوں کو بھی مصوری سکھوانا چاہتا ہے۔ بہرحال تم مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فیاض نے میرا راز مسز ہڈسن پر ظاہر تو نہیں کیا؟ ابھی آدھے گھنٹے کے اندر معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ ٹھہرو، اگر فیاض اس تک نہ پہنچ سکا ہو تو مجھے اسی پبلک فون بوتھ سے مطلع کرنا جو ایلمر ہاؤس کے قریب ہے۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر 20 منٹ بعد ہی اس نے بلیک زیرو کی کال ریسیو کی۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں جناب، مسز ہڈسن تک فیاض اپنی بات نہیں پہنچا سکا۔ بہت اچھا، تم وہیں ٹھہرو۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ایلمر ہاؤس پہنچ کر میرا سامان وہاں سے اٹھوا دینا اور اسے دانش منزل میں پہنچا دینا۔ بہت بہتر جناب۔ مسز ہڈسن سے کہنا کہ مسٹر ٹام ہلز کے چچا نے سامان منگوایا ہے۔ عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے مسز ہڈسن کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ وہ شاید ابھی تک اپنے آفس ہی میں موجود تھی۔ ہیلو ممی پلیز، عمران بولا۔ میں نے اتنی رات گئے آپ کو تکلیف دی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے ایک چچا مل گئے ہیں۔ میں تو انہیں نہیں پہچانتا، لیکن وہ کہتے ہیں میں 6 ماہ سے تمہاری تلاش میں ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے تھے شاید تم مر گئے، کیونکہ جس ٹرین سے تم سفر کر رہے تھے وہ کسی دوسری ٹرین سے لڑ کر تباہ ہو گئی تھی۔ مگر ممی، میں یہ سب کچھ کیسے باور کر لوں؟ آپ ہی بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے 5 سال سے ریلوے ٹرین کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں ٹرین لڑ گئی تھی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں مسٹر ٹام ہلز۔ کس بات کی مبارکباد ممی؟ یہی کہ بالآخر آپ اپنے آدمیوں میں پہنچ گئے۔ مجھے بے حد خوشی ہے مسٹر ٹام ہلز، مگر کیا آپ کبھی کبھی ملتے رہیں گے؟ ضرور ممی، میں آپ کو کبھی نہ بلا سکوں گا۔ وہ دیکھیے، میرے چچا اپنے سیکٹری کو آپ کے پاس روانہ کر چکے ہیں۔ میرے ذمے آپ کی جو رقم نکلتی ہے وہ اس سے وصول کر کے میرا سامان دے دیجئے گا۔ رقم پھر آ جائے گی مسٹر ٹام ہلز، مگر میں آپ کی کمی بہت شدت سے محسوس کروں گی۔ آپ سے کچھ ایسی ہی انسیت ہو گئی تھی۔ ممی، آپ کو چھوڑتے وقت میں بھی خود کو بہت زیادہ مغموم محسوس کر رہا ہوں۔ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ کی محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ بہرحال اگر میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا را معاف کر دیجیے گا۔ ویسے میں آپ کو بالکل اپنے بچے کی طرح سمجھتی رہی ہوں۔ مسز ہڈسن کی آواز آئی۔ بس ممی بس۔ عمران کی آواز حلق میں پھنسنے لگی اور ایسا معلوم ہوا جیسے وہ دھاڑے مار کر رونے لگے گا۔ اس نے پھر کہا، آپ ایسی باتیں نہ کیجیے، ورنہ میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے علاوہ اور کون میری ممی ہو سکتی ہے؟ ویسے میرے چچا کہتے ہیں کہ میری ممی اور میرے پاپا شاداد نگر میں ہیں۔ بھلا بتائیے میں کیسے یقین کر لوں؟ نہیں بیٹے، تم چچا کے ساتھ واپس جاؤ۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی۔ خدا تمہاری یادداشت واپس کر دے۔ پھر مسز ہڈسن ہی نے سلسلہ منقطع کر دیا اور عمران ریسیور رکھ کر سچ مچ آنسو خشک کرنے لگا۔ پھر بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا، ساتھ ہی پاگلوں کی طرح بڑبڑایا بھی۔ میرا پیشہ، میں کیا کروں؟ مسز ہڈسن، مجھے خدا معاف کرے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا۔
پھر اس نے فیاض کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد آواز آئی، میری یادداشت واپس آ گئی ہے سپر فیاض۔ عمران نے بہت زیادہ مسرور لہجے میں کہا، میں تمہاری ہڈیاں تک پیس ڈالوں گا، پھر لوگ انہیں سرما اہل نظر کہیں گے اور تمہیں سرمے والا۔ یادداشت واپس آنے کے بعد ظاہر ہے کہ میں اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا ہوں، اور وہی فلیٹ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس سے گولی بھی مار دو۔ سرکاری معاملات میں کسی کی بھی مداخلت نہیں برداشت کر سکتا۔ میرے خدا! اچھا یہ بتاؤ، اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو ڈیڈی یتیم ہو جائیں گے؟ مجھے یاد نہیں کہ باپ کے مرنے سے بچے یتیم ہوتے ہیں یا بچوں کے مرنے سے باپ۔ دیکھوں گا کہ تم کس رفتار سے زبان چلا سکتے ہو۔ زبان سے زیادہ ہاتھوں کی رفتار ہے سپر فیاض، جب دل چاہے آزما لو۔ عمران بولا۔ آج 11 بجے تک میں ٹونی ٹام ہلز تھا۔ ٹھیک 11:05 پر میری یادداشت واپس آئی، اور اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ہے کہ میرا نام دراصل میٹر لنک ہے، اور میں ڈسٹرلنگ کا بھتیجا ہوں۔ کرنل ڈسٹرلنگ، تم سمجھتے ہو نا؟ خوب سمجھتا ہوں۔ فیاض کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دانت پیس رہا ہے۔ اور تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے۔ کمر پر سپر فیاض، میں ہمیشہ کمر پر ہاتھ رکھ کر روتا ہوں تاکہ معدے پر کوئی برا اثر نہ ڈالے۔ ہاں سنو، میں کل سے ڈسٹرلنگ کی کوٹھی ہی پر ملوں گا، اس کا بھتیجا ٹھہرا نا۔ فیاض نے کچھ کہے بغیر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک شدید سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے شاید منحوس تھی، کیونکہ جیسے ہی اس نے آفس میں قدم رکھا، اسے ڈائریکٹر جنرل صاحب کے دفتر میں اپنی طلبی کی اطلاع ملی۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنا پر اس صبح کو فیاض کے لیے منحوس قرار دیا جا سکتا۔ بات تو دوسری ہی تھی جو اس پر بم کی طرح گری۔ ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب نے کہا، وزارت خارجہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ نگارسیا کے سلسلے میں میرا محکمہ قطعی خاموشی اختیار کر لے۔ فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور سب سے پہلے اسے اپنی شکست کا خیال آیا۔ پچھلی رات اس نے عمران کو جو دھمکیاں دی تھیں، اب انہیں عملی جامہ نہ پہنا سکے گا۔ بہرحال اب اس کیس کو بالکل ختم کر دو، یہ معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ رحمان صاحب پھر بولے۔ فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو؟ رحمان صاحب اسے گھورنے لگے۔ عمران کیا بکواس ہے؟ رحمان صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ عمران کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وزیر خارجہ کا حکم ہے، سر سلطان کا نہیں، جو اس گدھے سے اکثر کام لیتے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں جناب، عمران کے علاوہ اور کسی کی یہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ وہ کل تک ٹونی ٹام ہلز تھا، اور آج اس کا نام میٹرلنک ہے، اور وہ خود کو کرنل ڈکسٹرلنگ کا بھتیجا ظاہر کرتا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ آج صبح سے وہ مستقل طور پر اسی کی کوٹھی میں شفٹ کر گیا ہے۔ رحمان صاحب اس انداز میں اسے گھورنے لگے جیسے اس کی اس بکواس پر یقین نہ آیا ہو۔
پھر انہوں نے کہا، تم میرے آفس میں بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے یہیں سے فون کروں؟ کرو، رحمان صاحب نے غیر ارادی طور پر کہا۔ فیاض نے اٹھ کر ڈیکسٹرلنگ کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے بولنے والی کوئی لڑکی تھی۔ کیا مسٹر ٹونی ٹام ہلز یہاں موجود ہیں؟ جی ہاں۔ ذرا انہیں فون پر بلا دیجئے۔ ہولڈ آن کیجئے۔ پھر دوسری طرف سے عمران کی آواز آئی، ہیلو فیاض، ڈائریکٹر جنرل صاحب تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ فضول ہے فیاض، تم کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ بلکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم اس طرح اپنی زندگی ہی برباد نہ کر بیٹھو۔ فیاض نے رسیور رحمان صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ عمران بدستور بکواس کیے جا رہا تھا۔ کہیں تمہاری بیوی کو ناک پر ہاتھ رکھ کر نہ رونا پڑے۔ ویسے میں اسے مشورہ دوں گا کہ اگر وہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روئے تو بہتر ہے، تاکہ تمہیں کچھ احساس ہو اپنی یتیمی کا۔ کیا بک رہے ہو؟ رحمان صاحب بول رہے، ارے ڈیڈی، وہاں تیرا کیا کام؟ میں نے ایک چچا تلاش کر لیا ہے ڈیڈی، اور وہ بیلجیم کا باشندہ ہے۔ اب ارادہ ہے کہ اگلے سال والدین کو تلاش کرنے ہالینڈ جاؤں۔ دیسی والدین مجھے بالکل پسند نہیں۔ یو ڈرٹی سوائن، رحمان صاحب نے کہا اور رسیور ایک جھٹکے کے ساتھ کریڈل میں ڈال دیا۔ ان کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر بولے، جاؤ۔ فیاض بھی بکھلا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔